بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم 66 نمبر حدیث پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز تھے، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ اتنے میں 3 اشخاص مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک ذرا پیچھے کھڑا رہا، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ جو قریب آئے تھے ان میں سے ایک نے پہلے حلقے کے اندر کشادگی دیکھی، اسے خالی جگہ نظر آئی تو وہ اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، وہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا، اور تیسرا جو دور کھڑا ہوا تھا وہ پیٹھ پھیر کر باہر چلا گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے واعظ و نصیحت کو مکمل فرمایا، اس کے بعد آخر میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی یا اللہ کی پناہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پناہ عطا فرمائی۔ جس نے اللہ سے حیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرمائے گا، اور جس نے اعراض کیا یعنی پیٹھ پھیری تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے اپنی رحمت بھی پھیر لے گا۔ اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سامنے بٹھا کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، آخرت کی طرف مائل کرتے تھے، دنیا سے ان کے دل کو بیزار کرنے کی کوشش فرماتے تھے، مال کی محبت کو دل سے نکالتے تھے، ہر چیز میں اعتدال پسندی کا جذبہ دیا کرتے تھے، اعتدال پسندی کی سوچ دیا کرتے تھے، گناہوں سے بچاتے تھے، خطاؤں سے دور کرتے تھے، حقوق العباد ادا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے تسلسل کے ساتھ پوری زندگی معاملہ فرماتے رہے، اور آپ نے اس واعظ و نصیحت کے ذریعے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد اس واعظ و نصیحت کو اختیار کرنے کے ذریعے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو روحانی شخصیت ہونے کا یا علمی شخصیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھا دیا کہ جو متبعین آپ کے پاس آئیں، صرف یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کی، سیاست پہ تبصرے کیے اور پھر جی اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام، انہوں نے نذرانے دیے، کوئی ہار وغیرہ ڈال دیے، کوئی تحفہ وغیرہ لائے، آپ نے قبول کر لی اور ختم۔ یہ طریقہ کار قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر ایک شخص ہے جو بے عمل ہے، گناہ گار ہے، تو اس روحانی شخصیت کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کے لیے ضرور عملی کوشش کرے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اتنا پیچھے لگ جائے کہ وہ تنگ آ کے بور ہو کے پریشان ہو کے بھاگی جائے، لیکن بہرحال کوشش تسلسل سے ہونی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً براہ راست کہہ دیں، یا کبھی واعظ و نصیحت ہو رہا ہے اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی ہے، اور ہم واعظ کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اس انداز سے اس بات کو بیان کریں کہ اسے یہ بھی محسوس نہ ہو کہ براہ راست مجھ پہ طنز کیا جا رہا ہے یا میرے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن اس کو سنیں تو اس کے دل پہ چوٹ لگ جائے اور وہ اپنی اصلاح کی طرف آ جائے۔ اگر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا اور اصلاح کرنے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا ہی سب کا مطمع نظر بن جائے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میں شیرینی، روانی اور تاثیر عطا فرمائے گا، کلام میں برکت ہوگی، واعظ و نصیحت میں برکت ہوگی، صحبت میں برکت پیدا کر دے گا، اور اس کے نتائج اچھے مرتب ہونا شروع ہوں گے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہ ہم سب کو چاہیے کہ مل کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہو۔ جیسے بعض بھائی بہن کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی اصلاح تو قبول کرتا نہیں ہے، فائدہ کیا ہے، آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ تو سنیں، آپ سن لیں، آپ اس لوگوں کی روش کو تبدیل کریں۔ جب ایک آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا بھی اور پیدا کیا ہوگا، وہ آپ کی سنے گا، پھر وہ آگے کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے جیسا بھی ایک اور پیدا کیا ہوگا، وہ بھی سنے گا۔ تو یہ مایوسی چھوڑ دیں، بلکہ عملی طور پر مثبت قدم اٹھانے کی طرف آئیں۔ ہم بعض اوقات صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد اس کا انجام ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے مایوسی، اور مایوسی ہمیں پریکٹیکل سے روکے گی۔ جب ایک چیز کو ہم پہلے ہی ناممکن تصور کریں گے تو اس کے لیے پھر عملی کوشش کا آغاز ہوگا کیسے؟ اور یہی ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہم کسی کام کا آغاز نہیں کرتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد بھیانک نتائج سامنے لا کے بولتے ہیں چھوڑ یار کوشش کرنے کا فائدہ کیا، ضائع ہی ہونا ہے کوشش نے۔ اور یہی پہلے عمل سے پہلے شکست کو قبول کرنا، لاچاری اور بے بسی کو قبول کر لینا
ہار مان لینا، یہی چیز ہم کو بہت پیچھے کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمت کے ساتھ کام کرے۔ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے اندر ایک بہترین عملی نمونہ لیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں سال میں، اپنی عمر مبارکہ کے 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی، سب سے افضل نبی، محبوب ترین بندے، سب سے پیارے بندے، لیکن آزمائشیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں کا سامنا فرماتے رہے، حتیٰ کہ پھر 13ویں سال میں آپ نے ہجرت کا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، وہ بھی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پریشان ہو کے نکل گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو آپ دیکھیں سرکار نے ہمت نہیں ہاری، ہر قسم کے برے سے برے حالات ہوتے رہے، ایک سے ایک خطرناک واقعات ہوئے، لیکن آپ نے اپنے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی اور ہمت کے ساتھ کام کرتے رہے، اور آخر آپ کامیاب ہوئے۔ اس قسم کی باتیں سن کے بعض ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ تو نبی تھے نا۔ جی ہاں نبی تھے، لیکن وہ ایک بشر بھی تھے، اگرچہ وہ ہم سے بشریت میں کامل تھے، لیکن جیسی وارداتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی بشری تقاضے جو ہمارے ساتھ ہیں، ویسے ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی غم محسوس کرتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں، ٹینشن محسوس کرتے ہیں، پریشانی ان کے بھی دامن مبارکہ کو تھامنے کی سعادت حاصل کرتی ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے جیسے ہم ایک جسمانی اور روحانی اذیت محسوس کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کرنا جی وہ تو نبی ہیں، نبی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کیا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ان کو کوئی روحانی اور ذہنی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ما فوق الفطرت لوگ تھے کہ ان کو پتھر مارو تو پھول کی طرح آ کے لگ کے یوں گر گیا، اور کوئی کتنے ٹینشن میں مبتلا کر رہا ہے، کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی بری فیلنگ نہیں ہے، کوئی طبیعت پہ گرانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی بالکل اسی طرح، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ تنگی، سختی، غم، پریشانی محسوس فرماتے ہیں۔ ہمیں تو کم محسوس ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مل کر سب کو کوشش کرنی چاہیے، گھروں میں ماں باپ بھی کوشش کریں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ٹیچرز کوشش کریں، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم دیا ہے اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ یاد رکھیں، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر روئے زمین پر ایک شخص بھی تجھ سے ہدایت پا جائے تو یہ تیرے لیے پوری زمین کو سونے کا بنا کر صدقہ کر دینے سے افضل ہے، یعنی اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ، ہر مطلب اپنے اپنے جہاں جہاں ہمارا شعبہ ہے، جو ہمیں منصب حاصل ہے اس میں اصلاح کی کوشش کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اب یہ 3 اشخاص آئے، حلقہ لگا ہوا تھا، ایک درمیان میں جا کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پناہ عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حلقے کے اندر کشادگی محسوس کریں تو انسان دوران واعظ بھی اس کشادگی کو ختم کرنے کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیان چل رہا ہو تو لوگ پہلے مل کر بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر کوئی دیر سے آنے والا آئے گا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے آ کر بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جگہ چھوڑی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایک بیان چل رہا ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ لوگوں کی توجہ اس بیان کی طرف ہوتی ہے، اور ایک صاحب پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہوتے ہیں تو سب کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اس دوران جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آگے جگہ چھوڑ دی تھی، اس لیے آنے والا شخص گناہگار نہیں کہلائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے کشادگی دیکھی، حلقے میں تھوڑی سی جگہ فارغ محسوس کی تو وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے کہ انسان اگر واعظ و نصیحت کے محفل میں آئے اور آگے جگہ خالی ہو تو وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ پھر دوسرے شخص کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے کہ انہوں نے اللہ سے حیا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے حیا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی
اور یہ سوچا ان صحابی نے کہ اگر میں آگے آ کے بیٹھوں گا لوگ ڈسٹرب ہوں گے، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سن رہے ہیں، ان کی توجہ میری طرف آئے گی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے حیا شرم محسوس کرتے ہوئے پیچھے بیٹھنے کو فوقیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور ان کے لیے پھر تعریفی جملے فرمائے، اور ایک بشارت بھی گویا کہ سنا دی کہ جس نے اللہ سے حیا کی، یعنی پیچھے بیٹھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حیا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حیا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے درگزر کیا جائے گا، ان کی گرفت نہیں کی جائے گی، میدان معاشر میں ذلیل نہیں کیا جائے گا، انہیں درجات کی بلندی عطا کی جائے گی، انہیں عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ گویا کہ ایک حیا کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے عواری ذات بشریہ سے پاک و صاف ہے۔ شرم آنا، حیا آنا، کیفیت، جو کیفیات مختلف طاری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے، وہ اس طرح کی کیفیات سے مغلوب نہیں ہے، وہ اس طرح کی کیفیات اس میں پیدا نہیں ہوتی جیسے ہم میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ شاید جس طرح ہمیں بعض اوقات شرم آتی ہے اور ہم کسی سے شرما کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو شاید اللہ پر بھی یہ کیفیت طاری ہوگی اور وہ کیفیت مجبور کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ وہ اس بندے کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اعلان فرما دیا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہماری مثل نہیں ہے۔ جب ہماری مثل نہیں ہے تو یہ بات ماننا واجب ہے کہ جیسے ہماری طبیعت بعض اوقات کسی اثر کو قبول کرتی ہے اور پھر ہمیں مجبور کر دیتی ہے کوئی کام کرنے پر، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیفیات عوار ذات جو ہے یہ بشر کے ساتھ ہو سکتی ہیں، بشری تقاضے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان عوار ذات سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ شخص پیچھے بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اور بروز قیامت اس قسم کے معاملات میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے، ملوث نہیں ہوں گے کہ جس میں ان کے لیے نقصان کے پہلو ہوں، کوئی اس زوال عزت کا پہلو ہو یا عذاب کا پہلو یا سزا کا یا گرفت کا پہلو ہو۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ بھی ہمیں اپنانی چاہیے کہ اگر ہم دیر سے آتے ہیں تو پیچھے اگر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بہت معذرت کے ساتھ دیکھیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ علماء مشائخ آتے ہیں تو میزبان ان کو آگے لے کر آتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بیان کسی کا چل رہا ہے، وہ دیر سے مجلس میں آئے تو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بیان ڈسٹرب ہوگا۔ لیکن اگر میزبان خود روک دیتا ہے اور ان کو لے کر آتا ہے، یا کوئی خود بیان کرنے والا رک جاتا ہے کہ نہیں آپ آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین کی تعظیم کی جا رہی ہے، یہ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیان شروع ہو چکا ہے، لوگ یکسوئی سے اس کو سن رہے ہیں اور ہماری آمد پر ایک دم مجلس بگڑ جائے گی، نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اس طرح جو ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو شاید دوبارہ جڑنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی چاہے وہ بڑے عالم ہوں، مفتی ہوں، اس وجہ سے مجلس وعظ میں داخلی نہ ہوں کہ پہلے ذرا یہ بیان اختتام کی طرف آ جائے تو پھر ہم اندر جائیں گے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت عظمت والی بات ہے، اور یہ ویسے ہی ہے کہ جس نے اللہ سے حیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرمائے گا۔ تو بہرحال جیسا موقع کی مناسبت ہو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو بڑی شخصیت ہیں ان کا انتظار ہو رہا ہے اور ان کے لیے خصوصی طور پر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ لیٹ ہو گئے، دوسرے کو کھڑا کر دیا، وہ بیان کر رہے ہیں، لوگ غور سے سن رہے ہیں، اب لیکن اصل انتظار تو چونکہ اس شخصیت کا ہو رہا ہے، لہٰذا اب اگر وہ آ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بیان تھوڑی دیر کے لیے موقوف ہو جاتا ہے، نعرے لگ جاتے ہیں، لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ ایک واعظ و نصیحت کا سلسلہ وقتی طور پہ منقطع، بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک صحیح مصلحت ہے کہ انہی کا انتظار ہو رہا تھا، اگر وہ نہیں نظر آئیں گے لوگ مایوس ہو کے جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے واعظ و نصیحت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی جوازی صورتیں بھی ہیں، تو وہ خود انسان فیصلہ کر لے کہ مجھے کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہاں یہ سوچنا ضرور معیوب ہے اور برا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی علمی شخصیت ہے اور وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور کسی کی توجہ نہ رہی ان کی طرف، تو پھر ناراض ہو جانا کہ جی ہم آ کر بیٹھے اور کسی نے ہمیں آگے تک نہیں بٹھایا۔
ناراض ہونے کا بالکل عمل بالکل غیر مناسب ہے۔ آدمی وہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ ہو، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کتنی محبت فرماتا ہے، کس کا کیا مقام ہے، یہ وہی بہتر سمجھتا ہے۔ ہمیں عاجزی انکساری کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ہماری اوقاتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ اچھا وصف ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں اپنے بارے میں کہ میں اللہ کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ ہوں۔ تو جو اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تو عجب و خود پسندی میں مبتلا ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، غرور کی علامت ہوتی ہے بسا اوقات، کہ خود اپنے اندر بوئے کمال تلاش کرنا شروع کر دینا، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو بعض بہرحال ہوتے ہیں ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بٹھایا جائے، اگر کسی کی توجہ نہیں ہوتی، کوئی بیچارہ اس طرح نادانستہ طور پہ بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ شدید ناراض ہو کے بعد وقت چلے جاتے ہیں، یا اگر وہ ناراض نہیں ہوتے تو کسی کو اشارہ کنایا کرتے ہیں، بہرحال تو وہ آگے بلا لیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ مائک پکڑتے ہیں تو پھر ضرور سب سے پہلے خاطر تواضع کی جاتی ہے، اس کے بعد اپنا کوئی بیان ہوتا ہے۔ اس سے عوام پہ بھی ایک برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص خود اپنے آپ کو جو ایک رہنما ہے، رول ماڈل کے طور پہ پیش کرے تو لوگوں میں بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی صحیح بات یہ ہے کہ ایک شخص کو جو اپنے آپ کو واقعی لوگ کہتے ہیں، چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگ جس کو بڑا سمجھتے ہیں اسے اپنے باطن کا امتحان لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو کہ ایک چادر اوڑھ کے مثال کے طور پہ عوام میں جا کے انسان بیٹھ جائے، کسی مجمع میں پیچھے بیٹھ کر دیکھے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیا دل اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ مجھے آگے بلایا جائے، اسٹیج پہ بٹھایا جائے، میری آمد پہ نعرے لگیں، لوگ پھولوں کے ہار ڈالیں، ہاتھ چومے جائیں اور بہت بڑے بڑے القابات کے ساتھ میرا اعلان کیا جائے۔ اگر اس قسم کے خیالات ذہن میں آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے یا دیگر اوصاف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیاوی نفع کا ارادہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی ملے مجھے، اور یہ بات غیر مناسب ہے۔ بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہم نے پڑھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار یہ رہا کہ جہاں ان کو جگہ ملتی تھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات مجلس وعظ کے اختتام پر جا کر بیٹھتے تھے اور وہ اس کو اپنے لیے عزت اور ذلت کا معیار نہیں بناتے تھے، کیونکہ عزت اور ذلت کا معیار تو جدا گانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اصل میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو اسٹیج پہ بلا لیا، مجھے اسٹیج پہ بلا لیا تو میری بزرگی ہے، ورنہ نہیں۔ لمحہ فکریہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔